السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر محمد عبداللہ خدامی، آج میں آپ احباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے والد کا نام عبد المناف ہے اور کنیت ان کی ابو طالب ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ابو الحسن ہے، اور دوسری کنیت ابو تراب ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ بھی ہے، اور اسی طرح دوسرا لقب مرتضیٰ بھی ہے، اسی طرح تیسرا لقب حیدر کرار بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 10 سال تھی، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والی شخصیت کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام یعنی 10 سال کی عمر میں جس نے قبول کیا حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کس قدر تھا کہ جب ہجرت کا موقع آیا، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، تو آپ کے پاس مکہ کے یہاں تک کہ مکہ کے کافروں کی بھی امانتیں موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی، اپنے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور اس کے بعد ہجرت کی، تو آپ کے پہنچنے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مدینہ المنورہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مواخات، ایک بھائی چارہ قائم کیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پہنچے تو اس وقت تک انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ مواخات قائم ہو چکی تھی، مختلف کو مختلف کا بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکہ کے لوگوں کے اندر آپس میں مواخات کو قائم کر دیا ہے، تو آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، میں کس کا بھائی بنوں گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اب اس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، اپنے چچا زاد بھائی کو انت اخی فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں اپنے بھائی ہونے کا اعزاز بخشا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 24 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اب اسی طرح
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری کا ڈنکا مکہ اور مدینہ دونوں میں بجتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو جمع فرما کے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت ہمیں اس خیبر کے قلعے پر فتح یابی نصیب فرمائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین رات کو یہ سوچنے میں مصروف رہے کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے کہ جس کو کل پرچم اسلام ملے گا اور اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح ہوگا۔ لہذا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عین علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو فوراً بلاؤ۔ لہذا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا، بلانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مرض کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت علی المرتضیٰ کی دکھتی آنکھوں پر لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ میری آنکھوں کو درد تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد آپ تندرست ہو گئے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مقابلے میں نکلے۔ مرحب جو کہ بہت بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للکارا اور کہا کہ تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، اور ایک ہی ضرب میں اس اتنے بڑے پہلوان کا کام تمام کر دیا۔ اور اسی موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا، اس میں عربی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو محب خدا، محب رسول اور محبوب خدا اور محبوب رسول قرار دے دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یحبنی الا مؤمن، کہ اے علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، جو مومن نہیں وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں محمد شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، اور جو شہر علم میں آنا چاہے گا وہ دروازہ علم سے داخل ہوگا، تب شہر علم میں پہنچ پائے گا۔ تو یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان موجود ہے۔ اب اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ نے بدستور مدینہ منورہ کو دارالخلافہ رکھنے کے بجائے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا، اس غرض سے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی وجہ سے مدینۃ الرسول کے اندر شہید کیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بعد مدینۃ الرسول کے اندر کسی قسم کی خون ریزی ہو، اس لیے ہم یہاں سے دارالخلافے کو ہی منتقل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ جو کہ کاتبین وحی میں سے کاتب وحی ہیں، قرآن مجید لکھنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے، ان کا اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا، تو روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، اس نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مسلمانوں کی دونوں طاقتیں الگ الگ کھڑی ہیں، آپس میں مد مقابل ہیں، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مقابلے میں ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جبکہ
روم کے بادشاہ نے جب سوچا کہ میں مدینے پر حملہ کروں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا، پیغام دیا، میسج کیا کہ اے ہرقل، اگر تم مدینہ پر حملہ کرے گا یا شام پر حملہ کرے گا تو یا قلب الروم، جو لفظ انہوں نے خط میں لکھا وہ یہ تھا کہ یا قلب الروم، اے رومی کتے، تو اگر ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کرنا چاہے گا تو میں معاویہ کا سپاہی بن کر معاویہ کے ساتھ جنگ لڑوں گا، تیرے خلاف معاویہ کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ اور اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ہرقل کو، کہ یا قلب الروم، اے رومی کتے، اگر تو علی کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا اور تیرے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپاہی بن کر لڑوں گا۔ یعنی اس قدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آپس میں محبت اور عقیدت کے تعلقات اور رشتے تھے۔ اب اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ چونکہ بہت بلند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، تو آپ نے حکم صادر فرمایا جو 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ 3 شکیں تھیں اس میں۔ پہلی شک یہ تھی کہ کوئی بھی اگر تصویر دیکھو اس کو پھاڑ دو، اور اسی طرح دوسرا یہ حکم تھا کہ ہر بت کو توڑ دو، جو بھی بت ہے جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں اس کو توڑ دو، اور تیسرا حکم یہ صادر فرمایا کہ ہر قبر جس پر مزار ہے کھڑا کیا گیا ہے اس کو گرا دو۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فتح مکہ پر یہ حکم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا، اس حکم کی تعمیل کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نگران مقرر کیا گیا تو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، کیا آپ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس بیٹی کے شوہر ہونے کا اعزاز سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اسی طرح جنتی نوجوانوں کے سردار، چونکہ آپ نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں جنتی نوجوانوں کے والد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے تو حضرت علی کو جنتی عورتوں کی سردار کے شوہر خامد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت کلثوم کا نکاح، چونکہ خلیفہ دوم، دعائے رسول، کہ جن کو اللہ رب العزت سے، خداوند قدوس سے امام الانبیاء نے خود دعا کر کے مانگا کہ یا اللہ اگر تو دین کو طاقت اور قوت بخشنا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے نواز دے، تو انتخاب خدا عمر بن خطاب ہوا کہ خدا نے منتخب کیا کہ اسلام کو قوت دینے کے لیے میں عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کروں گا۔ تو یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے داماد بنے۔ حضرت کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی، حسنین کریمین کی بہن تھی، ان کے شوہر بنے۔ تو اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار اور چوکی دار ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آج اگر آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں، وہاں پر ریاض الجنہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہاں پر ایک ستون موجود ہے جس ستون کا نام ہے ستون سریر، اور اسی کے ساتھ ایک ستون موجود ہے ستون حنانہ، اور اسی کے ساتھ ایک ستون ایسا موجود ہے کہ جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر پہرہ داری کیا کرتے تھے۔ جو ستون حنانہ تھا وہاں پر وہ پرانا ممبر دفن کیا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ستون وفود ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ لیکن ایک ستون کا نام ہے ستون حرس، حرس کا مطلب پہرہ دینا، پہرہ داری۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی میں
اس جگہ پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، سیکورٹی کی فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، تو قیامت تک کے لیے خداوند قدوس نے سیدنا علی المرتضیٰ کی اس جگہ کو زندہ رکھنے کے لیے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو زندہ رکھنے کے لیے اس جگہ پر ایک ستون قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے ستون حرس، کہ یہ حضرت علی یہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اعزاز یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں کا مشیر بن گیا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، فلاں کا وزیر بن گیا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، فلاں گدی نشین کا میں مرید ہوں، یہ مجھے اعزاز ہے۔ اب شر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا اعزاز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کے مشیر سب سے پہلے جو مقرر ہوئے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم جب خلیفہ مقرر ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنا مشیر خاص حضرت شر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ بھی جب خلیفہ مقرر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا مشیر خاص مقرر فرمایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔